حضور نال محبت ہے ہی انتباہ. اور یہ آج کی بات نہیں، ایک کام انشاءاللہ یہ جڑا ہے اخبار خط چھاپیا نا کہ نگران دے عیسائیوں نال جڑا حضور دا معاہدہ اس کی صحت تے بھی اسی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں. جس طرح تساں عورت والی حدیث گھڑی لگی نا، یہ بھی اسی طرح دی تقریباً، یہ بھی اسی طرح تقریباً تسی حضور دی ناموس کے مقابلے تقریباً تم لوگ ہو جلے ہو حضرت محیصہ خویصہ بڑے بھائیان، محیصہ چھوٹے بھائیان. حضور نے حکم دیتا ہے پہلے مسلمان ہو گیا حضرت محیصہ. حضور نے حکم دیتا جاؤ اور فلاں یہودی کو مارو، اور مار کے آگے گھر آئے تو انہوں نے بڑا بھائی خویصہ کہنے لگا بھائی محیصہ بڑا جناب عجیب آدمی، یہ یہودی سانو ادھار دیتا سی، اس دے پیسے نہ ساڈے جناب رقم جڑا خون ہے اس دے دتے ہوئے جناب اناج اور ادھار نال چل رہا، تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ جناب تو جا کے یہودی کو مار آیا. کہ انہوں نے کیا اگر گل اندر کی نا تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں لگنا کہ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ حضرت محیصہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت خویصہ کا ہاتھ پکڑیا اور باہر میدان میں لائے، گلی میں لائے، باہر چوک پکڑ کے جائے فرمایا جنوب ابن امی، فرمایا اے میری ماں جایا مجھے ملامت کرتا کہ میں حضور کا فرمان مان کے اس یہودی کو کیوں ماریا. فرمایا اگر حضور حکم دے نا تو میں اس کا سر بھی لا کے رکھ دیا گا. اور تسی اکبریت کو روتے ہو اگر حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے ساڑھے ہاں تک ماں پیو نہیں یاد رہتا. جب حضور کی بات آ جائے تو اسی اپنا ماں بھی بول جانے پیو بھی بول جانے بلکہ حضرت عفان نے کہا بھائی نبی بوالدتی وغیرتی میرے محمد نے تم بتاؤ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری رہتا تھوڑی عزت کو قربان. ایک گل کوئی نہیں ہے تو جناب اقلیت میں نے کہا اقلیت کے بھی حقوق ہیں لیکن سب سے بڑا حق مصطفیٰ کا ہے. سب سے بڑا حق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد اسلام کے مقدسات کا ہے. اس کے بعد ہے کسی کا حق. ہم اس حق میں جہاں حضور کا حق ہے والدین کے حقوق کو نہیں سمجھتے تم اقلیت کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہاں حضور کی عزت کی بات کرو، حضور کی ناموس کی بات کرو، ختم نبوت کی بات کرو، اسلام کی بات کرو. اور اسلام آئے گا تو پھر اقلیت کو بھی حقوق ملے گا. ہاں اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا. کیا بات؟ ہاں اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا، یہ تمہاری جمہوریت اور تمہارا ظالمانہ نظام کرواتا ہے. ہاں اسلام کے اندر اگر اقلیتوں کا حکم دینے تو پھر میرے ساتھ آؤ چلو میں تمہیں اس مقام پر لے چلوں کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تو ایک قلعہ فتح ہوا. وہ قلعہ جناب تلواروں سے فتح نہیں ہوا، وہ قلعہ جناب جزیہ دے کے فتح کیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم سے جنگ کرنی ہے تو کیا آ جاؤ، اگر جزیہ دو گے تو امان پا جاؤ گے، اور اگر اس کے بعد نہیں تو تم آ جاؤ. جب جناب جزیہ کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں. مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا، وہاں جا کے اپنے معاملات سنبھال لیے. لیکن کسی جنگی حکمت عملی کے تحت وہ قلعہ چھوڑ کر دائیں جانب نکلنا پڑا. جب وہ قلعہ چھوڑنے لگے نا تو مسلمانوں نے کہا بھائی یہ تم نے ہمیں اپنا سونا اور چاندی دیا تھا جزیے کے طور پر، یہ ساری چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، آج کے بعد تم ہماری امان میں نہیں ہو. ہم یہ شہر چھوڑ کر گھر سے جا رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہمیں آگے کام ہے. تو وہ عیسائی عورتیں، بچے، پادری اور اس پورے قلعے کے عیسائی رہنے والے وہ سامنے قلعے کی فصیل کے اوپر چڑھ گئے. جیسے یہ گھر ایسے قلعے کے جناب اوپر بالکونیوں کے اوپر آ گئے اور آ کر ایسے دامن اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ پھر لوٹ کر لانا. ہاں اگر اسلام کا پوچھنا ہے تو اسلام کا مزاج اور ہے. تم نے اسلام پڑھا ہے معاشرت کے علوم والا، تم نے اسلام پڑھا ہے دولت کے اندر لگانے والا. اسلام وہ نہیں ہے، اسلام وہ ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر نے چل کر دکھایا ہے. اسلام وہ ہے جس پر فاروق اعظم نے چل کر دکھایا ہے. اسلام وہ ہے جس پر حضرت عثمان غنی نے چل کر دکھایا ہے. اسلام وہ ہے جس پر مولا کائنات نے چل کر دکھایا ہے. اور اسلام وہ بھی نہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے. اسلام وہ ہے جس پر تمام نفوس قدسیہ جس کے پیچھے پیچھے چلے. ہاں اسلام